بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کو دھمکانے اور مارنے والے شوہر ضرور سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی نہ ملی ہو۔ یہاں تک کہ ایک مرد کو مثالی شوہر بننے کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہے، وہ تمام باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا ادب اور احترام ہے کہ وہ عورت خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی یا بیوی ہو، یہ معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی ہو۔ ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو اگر وہاں بیٹھنے کا موقع دیں، پس کہ اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ کے طور پر تم ایسی سزا دے سکتے ہو کہ جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمے مناسب طریقے پر ان کے کھانے، کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے با اختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبے سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کریں، اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کی بیویاں خدا کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہیں اور ان کے لیے حلال ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر ان پر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کو کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ شوہر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں، مگر افسوس آج کل معاشرے میں سالن میں نمک مرچ کم ہو یا زیادہ ہو جائے، کھانا دیر سے ملے، کپڑے استری نہ ہوئے، لباس اچھی طرح نہ دھلا، پانی لانے میں دیر ہو گئی، گھر کی صفائی میں کچھ کوتاہی ہو گئی، یا پھر ساس نندوں نے جھوٹی سچی شکایت لگا دی تو مار مار کر اس کا برا حشر کر دیا جاتا ہے۔ بیویوں کو ظلمن مارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب دل چاہتا ہے بے دریغ پیٹتے ہیں۔ بیوی قدموں میں گر کر معافی مانگتی رہ جاتی ہے، مگر انہیں ذرا رحم نہیں آتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک صنف نازک پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور پھر اس ظلم کو مردانگی اور بہادری سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون ہے، بیوی راحت اور آرام و سکون کا بے مثال تصور ہے۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب وہ شخص دروازے پر پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے گیا تھا، مگر یہاں تو خود امیر المومنین بھی اسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ بعد میں اس شخص نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کو بلوا کر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کی کہ حضور، میں تو آپ کی خدمت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا، مگر میں جب دروازے پر پہنچا تو آپ کی زوجہ کی گفتگو سنی تو میں واپس لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں کہ جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ میری بیوی مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کے خواہش سے بچا رہتا ہے۔
جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام طرح کے فوائد مجھے بھی تو میری اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں کہ مگر افسوس میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی غلطیوں کو درگزر نہیں کیا۔ آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں نہ مانیں تو پہلے تو انہیں سمجھاؤ، انہیں محبت سے سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے تو اس سے بات چیت بند کر دو، اور اگر وہ اس سے بھی نہ مانے تو پھر اپنے بستر الگ کر لو، اور اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو اسے مارو، لیکن ہاتھ سے نہیں مارو، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں مارو، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں مارو۔ اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیوی کو مسواک سے مارو، اور مسواک کے لیے بھی شرط لگا دی کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پتلی ہو اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہ ہو، اور یہ شرط اس لیے لگائی کہ اگر زیادہ پتلی ہوگی تو بھی تکلیف پہنچے گی، اور اگر زیادہ موٹی ہوگی تو بھی تکلیف ہوگی، اور ایک بالشت بھی نہ ہو۔ تو ناظرین، مسواک سے بیوی کو مارنے سے تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی؟ نہیں لگے گی، اور اس کا مقصد بیوی کو گھائل کرنا ہے، مقصد تو اسے احساس دلانا ہے۔ تو اگر اس طرح کا طریقہ اپنائیں گے تو ان کا مقصد بھی انہیں حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر جو لقمہ کھائے وہ بیوی کو بھی کھلائے، اور جس قیمت کا لباس وہ خود پہنے تو اسی قیمت کا لباس بیوی کو بھی پہنائے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہ ہو، کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ تمہارا تہجد گزار ہونا، تسبیح پڑھنا، عبادت گزار ہونا، تمہارا پرہیزگار ہونا تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ جب تک تم اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا، اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ گھر کو امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں شوہر کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اگر خاوند اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نہیں نبھائے گا اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں خوشیوں کے پھول کیسے کھلیں گے؟ شوہر کا عفو درگزر، بردباری، تحمل مزاجی اور وسیع ظرفی جیسی خوبیوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ واقعی اگر شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں اور اس کے احسانات پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں پر اس سے درگزر کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ نہ بن سکے۔ مگر افسوس کہ آج کل میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑوں کا مرض تقریباً ہر گھر میں سرایت کر چکا ہے، جس کی وجہ سے گھر گھر میدان جنگ بن چکا ہے۔ دراصل ہم سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کیے جائیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ دوسروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر تمام حقوق کو برابری دی جائے تو اس طرح کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ازدواج کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھرانوں میں مثالی محبت قائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔